نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو ہم یاد کرتے رہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو شمار کرتے جاؤ تم شمار نہیں کر سکتے، اور جتنا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میری نعمتوں کا شکر کرتے جاؤ گے اتنا میں تجھے زیادہ دیتا جاؤں گا۔ آج میں اور آپ پریشانی میں اس لیے ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی بے سکونی کا شکار ہے، ہر مرد عورت دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں، اور ہر آدمی دوسرے کے اندر عیب تلاش کرنے کی چکر میں ہے کہ مجھے کسی کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، کوئی کمزوری مل جائے، پھر میں اس کو بھرے بازار میں، بھری محفل میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بے شک صف اول میں نماز پڑھیں، ہم دن میں 10 سپارے قرآن پڑھیں، لیکن جب تک میرے اور آپ کا اندر باہر ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، ہم سکون والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو کوئی دنیا کی عام گھروں کی، کسی کالج سکول کی، کسی امریکہ برطانیہ کی نہیں دوں گا، بلکہ جہاں سے، جس گھر سے دین آیا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ازواج میں سے سب سے پیاری لاڈلی زوجہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس بات کی راوی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی بڑی رحمت میں تھے، بڑی ان کی رحمت کا یوں سمجھے کہ دریا جو ہے وہ بڑی تلاطم خیز اور بڑی رحمت کی جو ہے وہ لہریں جو ہیں وہ بڑی وسیع تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا، عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ اب یہ ایسا سوال اور ایسا آپشن تھا کہ اب کیا مانگا جائے؟ میری اور آپ کی جیسے ہے کہ بچوں کے ویزے لگ جائیں، کاروبار اچھا ہو جائے، یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرا مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو اس خاتون جنت نے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں اپنے بابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے آؤں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتی ہے، رحمت کا دریا جوش میں ہے، کیا مانگا جائے؟ حضور نے رحمت سے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر کے آؤ۔ تو صدیقہ کائنات اپنے والد کے پاس گئی، سیدنا صدیق اکبر کے پاس، اور ان کو یہ حالات بتائے کہ اللہ کے نبی نے بڑی رحمت سے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتی ہے، مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا مانگوں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی اگر اللہ کے نبی نے آپشن دے ہی دی ہے کیا مانگنا ہے، تو پھر ان سے یہ مانگ کہ جب آپ معراج پر تشریف لے کر گئے اور جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے اور قاب قوسین او ادنا، بالکل اللہ اور اللہ کا حبیب جو ہے وہ بالکل قریب تھے، کوئی کائنات کا تیسرا بندہ بیچ میں نہیں تھا، وہ جو آپ کی یعنی کہ رسول اللہ کی اور اللہ کی جو چند باتیں جو وہاں راز و نیاز کی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی ان میں سے کوئی ایک بات تو ہمیں بتا دیں۔ ہم وہ بات مانگتے ہیں، وہ چیز مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی جو باتیں اللہ کے ساتھ ہوئی ہیں ہمیں وہ بتا، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس واپس تشریف لے گئیں اور حضور نے فرمایا مانگ عائشہ کیا مانگتی ہے؟
اور تیرے بابا نے کیا مانگا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی سے عرض کرو کہ جو اللہ کی اور آپ کی جو تنہائی میں عرش پر جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ میری تمام مائیں بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، میرے چھوٹے، سارے توجہ سے سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں وہ بات بتاتا ہوں جو میری اور اللہ کے درمیان میں ہوئی ہے، اس میں سے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی کا دل جوڑے گا، کسی کو ناراض کیا ہے صلح کر لے گا، کسی سے بے ادبی کی ہے معافی مانگ لے گا، جو کسی کا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ جواب سن کر خوشی خوشی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس گئیں۔ ہاں بیٹی کیا جواب ملا، کیا مانگا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے اللہ سے، اس میں ایک بات آپ نے پوچھی ہے تو ایک ہی عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی کا دل جوڑے گا جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو گرنے لگے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حیران ہو کے دیکھ لیا، ابا یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ رو کس بات پہ رہے ہیں؟ دل جوڑنے سے تو جنت مل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، جو کسی کا دل توڑے گا جہنم میں جائے گا۔ اور صدیق اکبر ڈرتا ہے کہ کہیں زندگی کے کسی عمل میں مجھ سے کوئی کسی کا دل نہ دکھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ جملہ ہے جس کو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، ہاتھ سے دوسرا مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ ملے۔ اور ہم جتنا مرضی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ تلخی سے بولیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ تلخی سے بولیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تلخی سے بولیں، ان کی طرف انگلیاں اٹھا کر ان کی کردار کشی کریں، تو پھر علامہ اقبال نے تو فرمایا ہے نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، آج سے 50 سال، 20 سال، 10 سال پہلے جو لوگ فوت ہو گئے، بڑے بڑے حکمران بھی، بڑے بڑے وزراء بھی، بڑے بڑے جرنیل بھی، بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی، آج میں اور آپ جانتے بھی نہیں کہ پنجاب کا چیف سیکرٹری پہلے کون تھا، پاکستان کا وزیر اعظم اس سے پہلے کون تھا، آج سے 15-20 سال پہلے صدر پاکستان کا کون تھا، جانتے بھی نہیں۔ اور آج سے 15-20 سال بعد، یا میرے اور آپ کے مرنے کے 15-20 سال بعد، دنیا کو یاد کرانا پڑے گا کہ میں کون تھا اور آپ کون۔ لیکن جنہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے ان کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، جنہوں نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال کیا ہے ان کی دنیا گیت گاتی ہے۔ اولیاء اللہ کے مزار جہاں دنیا آج وہاں مرجع خلائق ہے، اب دنیا جاتی ہے، کوئی سلام پیش کرنے جا رہا ہے، کوئی دعائیں پیش کرنے جا رہا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ ان کو گزرے ہوئے ہزاروں سینکڑوں سال ہو گئے، دنیا ان کے نام جان رہی ہے، اور جن کے پاس قارون جیسے خزانے تھے دنیا ان کو جانتی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی اور حق حقوق کا خیال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔